يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے، اس کے انتہائی فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ دین اسلام میں اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے اور مسلمانوں کا ہر فرد اس مہینے کی اہمیت، افادیت اور فضیلت کو جانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار مہینہ ہے، رحمتوں اور بخششوں کے حصول کا مہینہ ہے، اور یہی ہماری ضرورتیں ہیں۔ اللہ ہمارے معاملات میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہی ہم سب کا مقصد ہے، اور یہ ساری باتیں اس مہینے میں بڑے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجیے اچھی طرح، ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جنت کو پانا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہے ہم سب کا مقصد حیات۔ بنیادی طور پر یہ فکر اور یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر دیں، مضبوط کر دیں۔ انشاءاللہ اس کا اگر بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ فائدے سے محروم نہیں رہیں، کچھ نہ کچھ عمل کر پائیں گے، کچھ نہ کچھ نیکیاں کر پائیں گے۔ اور اگر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اپنا مقصد حیات ہم بھول گئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا جذبہ ختم ہو گیا، جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی، یہ فکر اگر ختم ہو گئی تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ اس لیے پہلے مرحلے پہ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ اعمال صالحہ، یہ بابرکت مہینے بنیادی طور پر نیک لوگوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور مزید نیکی کمائیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پورا مہینہ مسلسل دونوں فرشتے اپنی اپنی پکارتے رہتے ہیں، اپنی اپنی ندا لگاتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی، خیر کے متلاشی آگے بڑھ۔ اور دوسرا کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہگار اب تو باز آ جا۔
تو بنیادی طور پر تو نیکی سے وابستہ لوگوں کا یہ مہینہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام مسلمانوں کو یہ مواقع دیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مہینے کی خیر و برکات کو حاصل کریں، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری پر قائم کا ایک سبب بن جائے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکساں مواقع رکھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اہتمام ہے اس مہینے میں۔ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب الجنہ۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے وہی حدیث ہے جو پیچھے میں نے سنائی کہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک کہتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، دوسرا کہتا ہے اے گناہگار اب تو باز آ جا۔ کتنا بڑا اہتمام ہے یہ اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا۔ تو پھر اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، صحیح فکر اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری طلب اور ضرورت نیک اعمال ہے، نیک اعمال جو اللہ کی رضا کا باعث ہے، وہ چاہے فرض ہوں، چاہے وہ تطوعات اور نوافل، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد، یہ ہم سب کی طلب ہے اور ہونی چاہیے۔ ہمارا اصل سرمایہ یہ نیک اعمال ہے، ہمارا زاد راہ یہ نیک اعمال ہے، ہماری اصل دولت یہ نیک اعمال ہے۔ اس میں پھر سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نیک اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور کل قیامت کے دن نیکی اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو من پسند عیش و عشرت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، جہنم کا گڑھ۔ بتاؤ، نیکیوں کی ضرورت تو ہمیں، اور یہ نیکیاں آج دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، جوانی میں اور بھرپور انداز میں کر سکتے ہیں، فراغت میں اور بھرپور انداز میں کر سکتے ہیں۔ موت کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے، ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، ایک روپیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ نیکیاں تو ہماری ضرورت ہے۔ پھر اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، جتنی نیکیاں زیادہ، جنت کے ساتھ ساتھ جنت میں درجات بلند ہیں، اعلیٰ مقام جنت میں، اونچی شان جنت میں ملے گی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام ملے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری چاہت ہے۔ پھر ان اعمال صالحہ کا ضمنی فائدہ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، سراپا گناہ گار، کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی بڑے گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے، تو ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں، اور نیکیاں گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہیں۔ خاص طور پر یہ مہینہ ہے ہی بخشش کا مہینہ، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی
بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے، اللہ کے رحمت سے دوری کی بات ہے، جس نے ماہ رمضان پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ یہ فوائد نیک اعمال کے یہ کس کو ملنے؟ یہ ہم سب کی حاجت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ پھر یہ نیک اعمال یہ کیا ہیں؟ یہ خالق، مالک، رازق، اپنے پروردگار کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بتاؤ یہ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی؟ اور یہ ماہ رمضان کے اتنے سارے اعمال ان فوائد پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ کتنوں کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جو تعلق توڑ چکے ہیں وہ تعلق کو قائم کریں اور اس کو بام عروج تک پہنچائیں۔ ہم جیسے لوگ جن کا تعلق کمزور ہو گیا ہے وہ آگے بڑھیں اور اس مہینے کے ان اعمال کو جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ان کا اہتمام کر کے اس کمزور تعلق کو نئے سرے سے مضبوط کریں، اور جن کا تعلق موجود ہے، جڑا ہوا ہے، مضبوط ہے، ہیں ایسے بڑے خوش نصیب جو گناہوں سے پاک ہیں، فرائض ادا کرنے والے ہیں اور اپنی توفیق کے مطابق کوئی نیکی کا موقع جانے نہیں دیتے۔ ان کے لیے تو ان تعلقات کو بام عروج تک پہنچانے کا موقع ہے، انتہا کو پہنچانے کا موقع ہے۔ وہ تو اللہ کے سچے اولیاء کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس مضبوط تعلق کی بنیاد پر اس مہینے کی جو ایک اہم ترین نعمت ہے وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر رات یہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ ان کے لیے تو یہ موقع ہے۔ پھر آئیں آگے بڑھیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ دنیا دار، دنیا پرست اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، من کان یرید الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کا طلبگار، وزینتها، دنیا کی زیب و زینت کا طلبگار، بس تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سن لو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ایسے لوگوں کو ہم دنیا دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کریں گے، دنیا دے دیں گے، خوب دے دیں گے، پوری پوری دے دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن فرمایا اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یاد رکھو آخرت نے آنا ہے، آخرت کی زندگی نے آنا ہے، اور وہاں ان لوگوں کے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے بنیادی طور پر، جو صرف دنیا کے طلبگار تھے۔ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے دنیا کی خاطر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آج تو کتنے مسلمان ہیں جو اس وعید کا مصداق بنے ہوئے ہیں، انہی کافروں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح، ملحدوں کی طرح، زندیقوں کی طرح، وہ بھی صرف اور صرف دنیا پرست بن چکے ہیں۔ دنیا کو انہوں نے اپنا صرف مقصد بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں۔ پھر آؤ ایسے نہ بنو، دنیا پرست نہ بنو،
آخرت پرست بنو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم اکثر آپ کو سناتے ہیں، جو صحیح بخاری میں وہ کہا کرتے تھے، لوگوں یہ دنیا دم دبائے بھاگے جا رہی ہے اور اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے آخرت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آئی چلی جا رہی ہے، آئی آ رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے بیٹے. پھر فرمایا کہ سن لو، آج یہ دنیا یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، نیکیوں کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. اور کل قیامت وہ جزا اور سزا کی جگہ ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں. کتنا عظیم قول ہے، ہمیشہ سامنے رکھا کرو اس قول کو، اور پھر مواقع سے فائدہ اٹھایا کرو. ویسے تو اللہ کی طرف سے موقع، ایک سانس چل رہا ہے، آپ بستر مرگ پر ہیں، سانس چل رہا ہے تو بھی موقع موجود ہے. آپ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، معذور ہیں، بیمار ہیں، تب بھی موقع موجود ہے توبہ کا، استغفار کا، ذکر کا، دعا کا. لیکن کچھ مواقع اللہ نے رکھے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور عظیم موقع یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ. اس لیے اس مہینے سے بھرپور مستفید ہو. کتنے اللہ نے اپنی شریعت میں اس میں اعمال رکھے. ذرا آئیے میں اعمال کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ ماہ صوم، روزے کا مہینہ. سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا واجب، سب سے ضروری عمل اس مہینے کا وہ روزہ ہے، جو فرض ہے، جو دین کا ایک رکن ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا تک جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر روزہ، سوائے روزے، روزے کے ثواب کی حد 700 گنا نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اتنا ثواب کیوں ہے 700 گنا سے بھی بڑھ کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ تو میرے لیے. سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے جسے اللہ کہے یہ میرے لیے. حالانکہ ویسے سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے فرض کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے، لیکن ان میں سے کسی عمل کو یہ کہنا یہ میرے لیے. پھر وجہ بھی بتائی یدع طعامہ وشہوتہ لأجل، کہ بندہ روزہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اپنی خواہشات چھوڑتا ہے، لأجلی، میرے لیے، میرا حکم مانتے ہوئے اور مجھ سے ڈرتے ہوئے. فأنا أجزی بہ، قیامت کے دن میں خود ہی اس کی جزا عطا فرماؤں. یہ تو فرض ہے، تو عظیم عبادت ہے، دین کا رکن ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے. اس میں کوتاہی کا تو تصور نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس آج کتنے مسلمان ہیں جو اس عظیم ترین فریضے، سبحان اللہ، جس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بچے، بوڑھے، عورتیں رغبت رکھتی ہیں، شوق رکھتے ہیں، مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ بد نصیب ہیں جو اس عظیم الشان ثواب سے محروم. بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، وہ زندگی بھر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی قضا نہیں دے سکتا، اس ثواب کو نہیں پا سکتا جس سے وہ محروم ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحیح ابن خزیمہ میں خواب میں عذاب دکھائے. ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں جن سے خون بہ رہا ہے، اور اذیت اور تکلیف میں. بعد میں بتایا گیا ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ روزے تو رکھتے تھے لیکن روزے کو پورا نہیں کر پاتے تھے. افطار سے پہلے ہی وہ روزہ کھول دیتے، کھا پی لیتے تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ روزے میں
لوگ سمجھتے تھے یہ روزے میں ہیں، یہ اپنے روزوں کو توڑ دیتے تھے، روزے کی مشقت برداشت نہیں کرتے تھے، دکھلاوے کے روزے رکھتے تھے، روزہ رکھتے بھی تھے لیکن افطار سے قبل کھا پی لیتے تھے۔ تو جب ان کی یہ وعید ہے، جو روزہ رکھتے تھے پھر تھوڑی بہت مشقت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے تھے، ان بد نصیبوں کا کیا انجام ہوگا؟ جو پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں ہم نے روزہ نہیں رکھا، روزہ بڑا بھاری، ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کتنے بد نصیب ہیں اور کتنے محروم ہیں کہ ماہ رمضان آیا اور روزہ رکھ کے نہ اجر و ثواب کمایا انہوں نے، روزہ رکھ کے نہ ہی انہوں نے اپنی گناہوں کی معافی کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو اللہ میرے اور آپ کے لیے اور کیا کرے؟ بتاؤ مجھے، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے کیا کریں کہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں، جہنم سے ہاتھ پکڑ کے نکال دیں؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعمال بتا دیے، نیکیاں بتا دی، مواقع دے دیے، یہ پورا مہینہ دے دیا، یہ ماہ صیام روزے کا مہینہ، یہ ماہ قیام ہے، قیام کا مہینہ، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہونا، لمبا قیام کرنا، یہ قیام کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا قیام عام دنوں کے قیام سے، ماہ رمضان کا تہجد عام دنوں کے تہجد سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت قیام کروائے اور لمبا قیام کروائے؟ صحابہ کہتے ہیں آخری دن ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کروایا، صحابہ جمع ہو گئے، منتظر تھے، آپ نے قیام نہیں کروایا، باجماعت تراویح نہیں پڑھوائی۔ پھر اگلے دن صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم تھا تم مسجد میں جمع ہو، تم باجماعت قیام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، مجھے پتا تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں آیا، مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، فرض نہ ہو۔ کتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب عمل ہے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابواب خیر، خیر کے دروازے ہیں 3، نفلی روزے، رات کا تہجد، سبحان اللہ، اور صدقہ۔ فرمایا یہ 3 خیر کے دروازے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث۔ یہ تینوں کام کرو، تینوں نہیں کرتے 2 کرو، 2 نہیں کرتے کوئی 1 کرو۔ یہ بہت سارے مواقع ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہیں جس کو اللہ توفیق دے ان سارے مواقع سے فائدہ اٹھائے، اور اگر کوئی کسی ایک موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ رات کا قیام نہیں کر سکتا اپنی صحت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے، تو اس کے لیے اور موقع موجود ہے، وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اس میں اس کے لیے وہ بیماری کہاں سے آ رہے ہے، کمزوری کہاں سے آ رہے ہے، بڑھاپا کہاں سے آ رہے ہیں؟ چلو یہ بھی نہیں کر سکتا، قرآن اٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اور مسلسل توجہ کرنی پڑتی ہے، وہ ذکر کرتا رہے۔ ذکر کرنے میں کون سی مشقت ہے؟ سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے دعائیں کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، یہی کہہ دے اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، تنگ دست ہوں، مالی حیثیت نہیں ہے، میں یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، غریب ہونے کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے کثرت سے تلاوت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو اپنا فضل و کرم کر دے، تو جانتا ہے میرے عذر کو، میری پریشانیوں کو، مجھے محروم نہ کرنا، مجھے محروم نہ کرنا۔ اللہ اگر میرے اندر طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں بھی یہ کام کرتا، اتنا تو کچھ کر لوں۔ اگر کاروباری مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، چلے مان لیا تہجد نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے، قیام اللیل نہیں کر سکتے، تو پھر اور مواقع ڈھونڈ، چلتے پھرتے ذکر کرو، دعائیں کرو، تلاوت کرو۔
اپنی دکان فیکٹری میں فارغ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اذکار کرتے رہو، اور جس کام میں لگے ہوئے ہوں مال و دولت کمانے میں، اس مال و دولت کے ذریعے خوب اللہ کی رضا حاصل کرو، زکاتیں نکالو، صدقات دو، خیرات دو، سب کے لیے اللہ نے موقع دیا ہو، مردوں کے لیے بھی مواقع، عورتوں کے لیے بھی مواقع۔ خواتین گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، وہ بھی صدقہ خیرات کریں، وہ بھی دعائیں کریں، بہت سارے اعمال، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ قیام کا مہینہ ہے۔ ابتدائی 2-3 تراویحوں میں، 4-5 تراویح میں کچھ چہل پہل نظر آتی ہے، کچھ رونق نظر آتی ہے، پھر سب بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگنے کی بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ کہ وہ قیام ہم پر بھاری ہوتا ہے۔ وہ قیام بھاری کیوں بھاری ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ عادت نہیں ہے۔ جس کو نماز فرض کی عادت نہ ہو، وہ قیام 1 گھنٹہ قیام، 1.25 گھنٹہ قیام کہاں سے کرے؟ تو قصور تو ہمارا ہے۔ یہ جو عام طور پر نفل ادا ہی نہیں کرتے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، کبھی بھی رات کو اٹھ کے تہجد ہی نہیں پڑھتے، انہیں اس تہجد کی اہمیت کا کہاں سے پتہ ہوگا؟ وہ کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے لمبا قیام کریں گے؟ تو جب عظیم الشان عمل آنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ کام ہم کر سکیں۔ تو قصور تو آپ کا ہے اور ہمارا ہے۔ یہ کان سامنے جی لمبا قیام کر دی 1.5 گھنٹے کی طرح بھی۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے ہر سال قیام، ہر رات کا قیام لمبا کر دیا۔ تیسری رات کا قیام اتنا لمبا ہو گیا کہ صحابہ کہتا ہے ہمیں سحری فوت ہونے کا خطرہ ہوا، ہم بھاگے جلدی سے، جا کے جلدی سے ہم نے سحری۔ اتنا تو نہیں ہوتا، کہیں گھنٹہ، کہیں 1.25 گھنٹہ، اتنا ہوتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کہیں 3 روزہ تراویح، کہیں 6 روزہ تراویح، کہیں 15 روزہ تراویح، اور اس طرح جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور تراویح کا حق ادا کر دیا۔ یہ قیام رمضان کا مہینہ ہے، یہ سخاوتوں کا مہینہ ہے، سخاوتوں کا مہینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان اجود ما یکون فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مقابلے میں ماہ رمضان میں سب سے بڑھ کر سخی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کأنہ ریح مرسلہ، ایسے ہو جاتے تھے جیسے کوئی تیز آندھی ہو جو سب کچھ اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کا ماہ رمضان سے ایک گہرا تعلق، اعمال ثانیہ کا ماہ رمضان سے تعلق ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس کے لیے ایک دلیل ہے صحیح مسلم کی۔ آپ سب جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان کحجۃ، کہ ماہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ وہی عمرہ ہے جو آپ رمضان کے علاوہ کریں گے، اس کا ایک مخصوص ثواب ہے، لیکن اگر وہی عمرہ آپ نے رمضان میں کر لیا تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماہ رمضان میں ثواب کا عمل بڑھ جاتا ہے، اگرچہ دوسرے کسی عمل کا نام لے کر نہیں بتایا، اس طرح اس کی لمٹ نہیں بتائی، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے استنباط کیا ہے کہ ماہ رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، لمبے لمبے قیام، اور اس کی ترغیب دلائی۔ سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جبریل امین کے ساتھ دور ہوتا تھا، باقاعدہ تکرار ہوتی تھی باقاعدہ۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں اضافی عمل ہے، اعتکاف کا عمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور محنت ماہ رمضان میں بڑھ جایا کرتے تھے۔ کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں محنت پورے سال کے مقابلے میں بڑھ جاتی تھی، اور آخری عشرے میں محنت وہ ابتدائی 20 دنوں کی محنت سے بڑھ جاتی تھی۔
یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو آپ نے اپنے لیے یہ ساری محنتیں کی تاکہ درجات علا پائیں، اور ساتھ میں ہمارے لیے اپنے آپ کو نمونہ اور مثال بنایا، نمونہ اور مثال۔ عرض کر رہا تھا یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ ثقافتوں کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ۔ یہ قرآن اسی مہینے میں اترا، بلکہ تمام آسمانی صحائف اسی مہینے میں اترے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانی کتابوں کا اس رمضان سے گہرا تعلق ہے، قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق میں اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن کی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کیجیے، تو تلاوت کریں قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابھی بتایا، ماہ رمضان میں جو کچھ قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ ہر رات اس کی دہرائی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارا بھی قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، خاص طور پر خواتین اگر میری بات سن رہی ہیں، وہ گھر میں ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، دعائیں کا اہتمام کریں۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ، تربیت کا مہینہ ہے، تربیت، روزہ رکھ کے تربیت، اللہ کا ڈر اور خوف، خشیت الہی، اور ان اعمال کو اختیار کر کے عمل کرنے کی تربیت۔ ایک مہینے میں اتنے اعمال کر لیں کہ پھر پورا سال ان اعمال سے تعلق جڑ جائے۔ اور تربیت کی ایک اور صورت، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، خطبات جمعہ میں شریک ہوں، دروس ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ماہ رمضان میں کثرت سے دروس ہوتے ہیں۔ تراویح کے بعد مختصر درس ہوتا ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں سے چند آیتیں۔ فجر کے بعد درس ہوتا ہے، اتوار کو دروس ہوتے ہیں، بعض مساجد میں ہر روز یہ ہفتے میں ضرور ماہ رمضان میں دروس ہوتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان میں دروس قرآن و حدیث، دروس واعظ و نصیحت کا معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ بیٹھا کریں، سنا کریں، بیٹھا کریں اور سنا کریں، اس مہینے کو تربیت کا مہینہ بنا۔ لیکن اس حوالے سے بڑی کمی کوتاہی ہم دیکھتے ہیں، مسجدوں والے اہتمام کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد 10 سے 15 منٹ چند آیتیں جو پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جائے، لیکن سب کو کھانا کھانا ہوتا ہے، سب کو چائے پینی ہوتی ہے۔ چائے پینا منع نہیں ہے، کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن 15 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ موقع پھر ملے گا آپ کو۔ فجر کے بعد درس ہوتا ہے، یہ درس کیا ہے؟ دین کے احکامات ہیں، دین کے مسائل ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا قرآن ہے، دین سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، آپ کو اعمال صالحہ بتایا جا رہے ہیں، آپ کو گناہ، شرک، کفر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک عالم آپ کے سامنے دین بیان کر رہا ہے، جس دین کو قبول کر چکے ہو، جس دین دار ہونے پہ فخر کرتے ہو مسلمان ہیں، اس اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ بھاگتے ہو، دور ہوتے ہو۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو پھر ہمیشہ نظر آتا ہے۔ بس رمضان کے یہ چند اعمال موٹے موٹے کر لیتے ہیں، لیکن دل میں یہ ساری باتیں راسخ نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی۔ تو تربیت کا مہینہ بناؤ۔ اور آخری بات، اگر یہ سارے اعمال کرو گے، روزہ، قیام، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، دعائیں، اذکار، اور بالخصوص آخری عشرے میں اعتکاف یا شب قدر کا قیام، جس سے جو کچھ بن پائے اگر کرنے کی کوشش کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو وہی بات جو شروع میں بتائی، نیکیوں میں اضافہ ہو، اور نیکیوں کی برکتیں ہم بتا چکے ہیں۔ دو بڑے بنیادی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے آپ پاک صاف ہو جائیں، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے آپ کی ضرورت؟ نیک لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا اگر شب قدر پا لوں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو یہ معافی ملے گی، مغفرت ملے گی، درجات اولیٰ ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے نتیجے میں نیکیاں ملی،
گناہ معاف ہوئے۔ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهُ تَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اس ماہ رمضان کی ہر رات بہت سو کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنوں کو آزادی مل جائے۔ نیت اچھی کر لو، جذبہ پیدا کر لو، قدم اٹھاؤ، آگے بڑھو، مسلمان ہو، یہ اسلامی تعلیم ہے، مسلمان ہو، اسلام میں رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے، مسلمان ہو، یہ اعمال ہے دین کے، شریعت کے، آؤ آگے بڑھو، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔